أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یہ تمام جو کنسپٹس ہیں اس میں سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ کبھی بھی میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. تو جب یہ حکم ہے کہ رحمت سے نا امید نہیں ہونا تو پھر آپ اپنی کوشش ضرور کرتے رہتے ہیں. اپنی کوشش جون سی آپ کو خبر نہیں ہوتی کہ وہ کوشش جون سی کہاں جا رہی ہے, اس کے نتیجے جون سے کہاں کہاں جا رہے ہیں, تو آپ اپنی کوشش کو جاری رکھتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح آگے ابراہیم جی تو اس وقت میں کچھ چڑیا روایت ہے کہ اپنی چونچ میں چند بوندے پانی کی لے کے اس کو بجھانے کے لیے جا رہی تھی. تو کسی نے کہا کہ یہ آگ بہت بڑی ہے اور تمہاری چونچ بہت چھوٹی سی ہے, چند بوندوں سے آگ نہیں بجھے گی. تو اس چڑیا نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں اور اللہ مجھے کہے گا کہ جب آگے ابراہیم تھی تو تو نے کیا کیا, تو کم از کم میں یہ کہنے کے قابل ہوں گی کہ میرے مالک میری جتنی چونچ تھی اتنی بوندیں میں نے اٹھا کے اس آگ کو بجھانے پہ لگا دی. حضور والا ہم سب کی ایک ذمہ داری ہے, ایک کیپیسٹی ہے. آپ انتہائی قابل احترام ہیں. یہ میرے دل کی عطا فیلنگ ہے, میں اس کو بنا کے نہیں بیان کر رہا. میں جب آپ کو دیکھ رہا ہوں تو میرے دل میں ایک احترام ہے آپ کے لیے, دل سے ایک محبت ہے, خیر کی دعا بھی آپ کے لیے. کیوں ہے؟ ایک حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے. حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اچھے سلوک کے سب سے زیادہ حقدار تمہارے اپنے گھر والے ہیں. سب سے زیادہ آپ کے اچھے سلوک کے حقدار, جس کا سب سے پہلا حق ہے, وہ کون ہے جی؟ آپ کے اپنے گھر والے ہیں. حضور والا میرا ماننا یہ ہے کہ جو میرے سامنے آڈینس میری بیٹھی ہوئی ہے, آفیسرز آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ہمارے گھر والے ہیں. اگر ہمارا رویہ, ہمارا انداز آپ سے بہتر نہیں ہوگا تو یہ دراصل ہم حق تلفی کریں گے. یہ معاشرہ, یہ شہر, یہ ملک, یہ آج ہمارے پاس ہے, کبھی ہمارے بڑوں کے پاس تھا. آپ لاہور سے جو بلانگ کرتے ہیں, اس ملک سے, اس شہر سے جو بلانگ کرتے ہیں, وہ جانتے کبھی بڑے تھے, انہیں خبر ہی نہیں تھی یہ وقت بھی آنا ہے. حضور کبھی ہم نے بھی نہیں ہونا, ایک وقت وہ ہونا جو ہماری اگلی نسلوں کا وقت ہوگا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک اس لیے کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ تمہارے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار ہے تو تمہارے اپنے گھر والے ہیں. حضور والا اگر آپ بہتر ہوں گے یہ شہر بہتر ہوگا, آپ بہتر ہوں گے ملک بہتر ہوگا, آپ بہتر ہوں گے, میرے بچے محفوظ آپ کی وجہ سے ہیں, ہمارے گھر محفوظ آپ کی وجہ سے ہیں. اور اللہ سے دیکھیں کتنا بڑا اللہ نے آپ کو اعزاز دیا. ایک واحد شعبہ فورسز کا ہے ہمارا, پولیس, فوج. جو جاگتے ہیں تو شہر سو سکتا ہے. اب جاگنا اور شہر کا سونا آپ کے دم سے ہوتا ہے, اداروں کے دم سے ہے نا جی. اگر گشت نہ ہو رہا ہو, پولیس نہ ہو, ادارے نہ ہو, فوج نہ ہو, پہرا نہ ہو, ناکے نہ ہو, تو یقین کیجیے گا یہ شہر ملک کچھ نہ بچے. آپ کے دم سے ہے. شہید ہم ہوتے ہیں, گولی ہم کھاتے ہیں, گولا ہم کھاتے ہیں. یہ سب ہماری قربانیوں سے سب خیر کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اب ذرا اندازہ لگائیے, یہ خیر کی زندگی گزارنے والے, میں مانتا ہوں کہ جب ہم زندگی اپنی پروفیشنل گزارتے ہیں تو ہماری موٹیویشن لو ہو جاتی ہے. لوگ رویہ, لوگوں کا عمل, لوگوں کا نظریہ, لوگوں کی رائے, لوگوں کی کرٹیسزم ہمارا مورال ڈاؤن کر دیتی ہے. لیکن جب آپ یہ رکھیں گے کہ میرا کام میری عبادت ہے, میرا کام میری وہ عبادت ہے جس میں برداشت کرنا بھی عبادت ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جی. کسی نالائق کی نالائکی کو برداشت کرنا بھی عبادت ہے. کسی سمجھدار کی سمجھداری تو اچھی بات ہے, لیکن نالائق کی نالائکی کو برداشت کرنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. آج کی دوسری حدیث آپ کے پیش خدمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری عقل کی بھی زکوٰۃ ہے, اور عقل کی زکوٰۃ یہ ہے کہ جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حضور جو آپ کے پاس آتا ہے نا, اس کو قانون کا نہیں پتا ہوتا, اس کو شکوں کا نہیں پتا ہوتا, اس کو دفاع کا پتہ نہیں ہوتا, اس کو لا اینڈ آرڈر کا پتہ نہیں ہوتا. وہ محرر کے دم پہ ہوتا ہے, وہ ایک آفیسر کے دم پہ ہوتا ہے, وہ ایس ایچ او کے دم پہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے جی میں جدھر توڑنا انہوں نے توڑ دینا. وہ یقین کرتا ہے. میں ٹریننگ کو آپ سے بہتر جانتا ہوں گا, پولیس کو آپ میرے سے بہتر جانتے ہوں گے, ہم دونوں سے بہتر میڈیکل لائن کو ڈاکٹر جانتا ہوگا. جس کا جو فیلڈ ہے, جس کا جو شعبہ ہے,
میں آپ کو ایٹم بم سمجھاؤں آپ کو سمجھ نہیں آئے گا, لیکن سائنسدان سمجھائے تو سمجھ آ جائے گا. آپ مجھے قانون یا پولیس سمجھائیں کہ کس دفعہ کا کیا نتیجہ ہوتا ہے, کون سا قانون کس طرح سے ایک مسل لکھی جاتی ہے, کس طرح سے ایک پرچہ ہوتا ہے اور کیا اس کے نتائج ہوتے ہیں, وہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ جو آپ کے پاس چل کے آتا ہے اس کو آپ کے شعبے کا علم نہیں ہوتا, اس کے پاس آپ کے برابر کی عقل نہیں ہوتی. اور اگر آپ اپنی عقل کی زکوٰۃ دیتے ہیں تو عقل کی زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ نے اس سے اچھا سلوک کیا. جس کے پاس عقل نہیں ہے, جس کے پاس فہم نہیں ہے, اگر آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو آپ نے عقل کی بھی زکوٰۃ دی. ہم ساری زندگی مال کی زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں, خدا کے بندو صحت کی بھی زکوٰۃ ہے, طاقت کی بھی زکوٰۃ ہے, فہم کی بھی زکوٰۃ ہے, علم کی بھی زکوٰۃ ہے, اور آپ کو میں کہہ رہا ہوں آپ کے شعبے کی بھی زکوٰۃ ہے. شعبے کی زکوٰۃ وہ ہے کہ جو نہیں جانتا آپ کا رویہ, آپ کا اچھا طریقہ وہ اس پہ اثر انداز ہوتا ہے. اب سر یہاں تک میرا ایک چھوٹا سا تھیسس مکمل ہو جاتا ہے کہ دراصل ہمارا کام ہماری عبادت ہے. اور کیسے جی؟ اگر صرف کام کرتے ہوئے آپ کی نیت بدل جاتی ہے وہی کام عبادت ہو جاتا ہے. کام کرتے ہوئے صرف آپ کی نیت بدلی ہے, نیت یہ ہو گئی ہے کہ میرا کام جو ان سے اس سے مخلوق کو فائدہ مل رہا ہے, میرا کام جو ان سے اگر اس میں میرا مطمئنہ نظر یہ ہے کہ میرا اللہ میرے سے راضی ہو جائے گا, یہ میرے رسول کا حکم ہے کہ اچھے طریقے سے بات کرو, تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے, آپ کی نیت کو سامنے رکھتے ہوئے نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ آپ کا کام عین عبادت ہو جائے گا, عین عبادت. دوسرا تھیسس آج کا کیا ہے؟ آج کی جو ماڈرن سائیکالوجی ہے اس نے کمال کر دیا. وہ کہتی ہے کہ جی جو جملے, جو لفظ, جو سینٹنس, جو رویہ آپ کسی کے ساتھ اپناتے ہیں اس کا کسی بھی اثر تو بعد میں ہوتا ہے, سب سے پہلے اثر آپ پہ ہوتا ہے. کیا میں نے بات کہی ہے؟ اس کو دہرا رہا ہوں. میرا بولا ہوا جملہ جو آپ کے کانوں میں گیا ہے اس کا ایک اثر آپ پہ ہو رہا ہے. اس سے پہلے کہ یہ آپ کو اثر دے, یہ مجھے اثر دیتا ہے. یعنی میری بات بھی دوسروں کو اثر دے رہی ہے, میرا رویہ بھی دوسروں کو اثر دے رہا ہے. ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے گا کہ میں نے اپنے ہاتھ میں کوئلے کو پکڑ کے, گرم کوئلے کو کسی کو مارنا ہے تاکہ اس کو گرم کوئلہ لگے, وہ جل جائے. ایمانداری سے بتائیں پہلے ہاتھ کس کا جلے گا؟ اپنا جلے گا. میں نے کسی کو پھول جو ان سے ہے وہ مارنا ہے, مسل کے پھینکنا ہے, اس کو غصے سے چلے پھینکنا ہے, لیکن جو میرے ہاتھ میں چیز ہے وہ میرے ہاتھوں میں خوشبو چھوٹ جائے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو چیز تھی وہ جلنے والی نہیں تھی, وہ اچھی چیز تھی. تو میں نے جب اس کو پھینکا یا مارا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ میرے ہاتھ میں بھی خوشبو رہ گئی. حضور والا آپ کے الفاظ, آپ کے جملے, آپ کا رویہ کوئلہ بھی ہو سکتا ہے اور پھول بھی ہو سکتا ہے. کھلی ڈلی آپشن. جب تک زبان سے جملہ نہیں نکلا ہوتا یہ آپ کے اختیار میں ہوتا ہے. اور زبان کا نکلا ہوا جملہ اور کمان سے نکلا ہوا تیر برابر ہے. کمان سے تیر نکل جائے واپس نہیں آتا, زبان سے جملہ نکل جائے تو واپس نہیں آتا. اور طے کر لیجئے کہ آپ کے رویے, آپ کے جملے سے کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ کسی کو نقصان بعد میں ہوگا. سب سے پہلے نقصان کس کو ہوگا؟ کیونکہ جو چیز آپ نے رکھی ہے وہ رکھنے والی چیز, برتن میں زہر ہو, انڈیل دیں, اس برتن میں زہر کا اثر رہ جائے گا, اس کی طے کوٹڈ ہو جائے گی اس کے اوپر, اور اس کو دھوئے بغیر آپ استعمال نہیں کر سکتے. ہم بھی برتن کی مانند ہی, ہمارا زبان, ہمارا دل بھی برتن کی مانند ہے. اگر ہماری سوچ, ہمارا نظریہ منفی ہے, اگر ہم اس سوچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی یہ سختی سے بات کروں گا تو اس کو پتہ لگے گا میں محرر ہوں, اس کو ذرا پتہ لگنا چاہیے, تو یقین کیجئے گا یہ سوچ اس کو نقصان اتنا نہیں پہنچائے گی جتنا آپ کو پہنچائے گی. ایک بزرگ تھے, اللہ کے ولی تھے, وہ فرمایا کرتے تھے اگر بندے کو پتہ لگ جائے نیکی کیا ہے اور اصل میں بدی کیا ہے تو خدا کی قسم انسان غلطی کرے ہی نہ, گناہ کرے ہی نہ. جب اس کو پتہ لگ جائے کہ میرے گناہ سے نقصان میرا کتنا ہونا ہے. غلط فہمی کیا ہوتی ہے؟ بندے کو لگ نہیں رہا ہوتا کہ جی نظروں کا دھوکہ کیا ہوتا ہے, سراب لگ رہا ہوتا ہے سامنے پانی ہے, حقیقت میں پانی نہیں ہوتا, نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے. زندگی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس سے ہمارا بڑا فائدہ ہو رہا ہے, ہماری بڑی ٹور بن رہی ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے, ایسا پریکٹیکلی نہیں ہوتا. آپ اگر 20-50 سال زندگی میں ریسرچ کریں لوگوں کی زندگیوں پہ, دیکھیں سر اس لاہور کے تھانوں میں محرر جو ان سے, میرا پردادا سر محرر تھا, عاطف صاحب, اسی لین میں, اسی لاہور میں, اور وہ ٹائم تھا جب غازی علم الدین کو پھانسی دی گئی. تو اس کی ڈیوٹی جو ان سی تھی وہ ریجن میں لگی ہوئی تھی, تو اسے آرڈر تھا اس دن کہ تم نے تھانہ نہیں چھوڑنا,
کھانا نہیں چھوڑنا اور جنازے میں شامل نہیں ہونا کی ڈیوٹی تھی. اس نے اس دن ریزائن کر دیا تھا. اس نے ریزائن کر کے غازی علم الدین کا جنازہ ضرور پڑھ لیا تھا. اس نے کہا تھا یہ نہیں ہو سکتا, عاشق رسول کا جنازہ میں نے ضرور پڑھنا ہے, نوکری جائے بہاڑ میں. ٹھیک ہے جی, اس کا ایک نظریہ تھا, اس کی سوچ تھی. لیکن اس نظریے سوچ کو 50 60 70 سال پیچھے مڑ کے ہم دیکھتے ہیں, سارے فیملی کے بچے بیٹھ کے پردادے سے شروع کر کے آج, تو ہم یہ مانتے ہیں کہ حق حلال کا ٹکر بھی نسلوں پہ اثر ڈالتا ہے. جو رزق حلال ہے یار, ہم سب کے سب دعویٰ کرتے ہیں عاشق رسول ہونے کا, ہم سب کے سب دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کا نام نامی وہاں مٹ جائیں گے. حضور والا دعویٰ کرتے ہیں عملی طور پہ, کیا میرے رسول نے فرمایا جو رشوت لیتا ہے یا دیتا ہے ہم میں سے نہیں ہے. رسول کی بات پہ بھی عمل کرنا ہے. میں بھی کرپشن کر سکتا ہوں, میری کرپشن کی شکل اور ہوگی نا سر. میری کرپشن کیا ہوگی کہ جو میں لیکچر دیتا ہوں, چیزیں بتاتا ہوں, غلط کنسپٹ دے دوں, گمراہ کر دوں, مس گائیڈ کر دوں. سر آپ کے تو سامنے بیٹھا ایک بندہ متاثر آپ سے ہوتا ہے, میرے ایک جملے سے 5000 بندہ متاثر ہو جاتا ہے. جواب دی ہے نا جی. میں نے بھی تو سوچنا ہے کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے, میں نے ادارے میں کسی میں جانا ہے, میں نے گائیڈ کرنا ہے, میں نے مینٹورنگ کرنی ہے, تو میرے جملے کہاں جا رہے ہیں. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں, یہ یاد رکھیے, ہماری زندگی میں رزق حلال تھوڑا ہونے کے باوجود برکت والا ہوتا ہے. خدا کے بندو یہ پکا پکا نظریہ پکڑ لو. تھوڑا رزق ہے, اگر رزق حلال ہے نا, میں قسم کھانے کو تیار ہوں آپ کی نسلوں کو بنا دے گا وہ ٹکر حلال. لیکن اگر ملاوٹ ہو گئی ہے نا, تو بندے کو اس کی پلنٹی دنیا میں شروع ہو جاتی ہے. کچھ ایسے گناہ ہیں, کچھ ایسے گناہ ہیں جن مفہوم میں آتا ہے کہ اس کی سزا دنیا میں شروع ہو جاتی ہے. ایک ان میں سے گناہ کیا ہے, اگر آپ والدین کی گستاخ ہیں, آپ کی اولاد گستاخ ضرور نکلے گی. اگر آپ نے بدتمیزی اپنے والدین سے کی ہے تو وہ بدتمیزی کا نتیجہ یہ ہوگا, آپ کے بچے آپ کو سڑکوں پہ رسوا کریں گے, آپ کے منہ میں دوائی نہیں ڈالیں گے. دوسرا گناہ یہ ہے, اگر آپ نے ظلم کیا, ظلم کا مطلب یہ ہے کسی کا نقصان ایسا ہو گیا کہ اس کی نسل یا اس کی زندگی ڈیمیج ہو گئی ہے, رول گیا وہ. میں جیلوں میں جا کے بھی قیدیوں کو پڑھاتا ہوں, میں کہتا ہوں یار تسی غیرت تے قتل کیتا ہونا ہے, لڑائی کیتی ہونی ہے, ہن غیرت دسو کیڑی ہے یار. تہاڈیاں ماواں بھੈਣਾں جڑیاں نے وہ جدوں تانوں ملن آندیاں نے تے کیڑی کیڑی اکھ ویکھدی ہے. غیرت تے معاف کر دیندے, تسی غیرت تے آ کے بندہ مار سٹے یا لڑ پے, اے غیرت نہیں سوچی کہ بعد دے وچ کی ہونا. تصویر کا ایک رخ ہم دیکھتے ہیں نا کہ میں نے مکا دیتی نا, بعد میں نہیں سوچا چیزیں مکتی نہیں ہیں, چیزیں چل پڑتی ہیں, اور چلتے چلتے نیکی یا بدی ہماری زندگی میں کئی جگہ گلے پاڑی ہوتی ہے. تو اس میں سے ایک ظلم جو زندگی میں ہمیں بھگتنا پڑتا ہے, آخرت سے پہلے بھگتنا پڑ جاتا ہے, وہ کیا ہے, آپ کا ایسا ظلم جس سے کسی کی زندگی, اور یقین کیجئے گا جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں, ایک محرر تحریر کر رہا ہوتا ہے, ایک اپلیکیشن سے کنورٹ ہوتا ہے ایک اپلیکیشن پرچے کی شکل میں, اگر اس میں جھوٹ ہے یا غلط ہے, اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے. اور میں آپ کو, آفیسر آپ کے بیٹھے ہوئے, یہ ہلا شیری دینے آئے ہوں کھلے لفظوں میں, خدا کے لیے افسر کو ناراض کر دیں, اللہ کو ناراض نہ کریں. فار گاڈ سے, اللہ کا واسطہ ہے, معذرت کرنے, زیادہ سے زیادہ پیٹی اتر جائے گی, زیادہ سیٹ ہٹ جائے گی, زیادہ تھانہ بدل جائے گا, 6 مہینے بعد پھر ایکٹیو ہو جائیں گے. اللہ عزت دینے والا ہے. ایک وقت کی ناکامی کسی اور وقت کی اللہ کامیابی بنا لیتا ہے. میں نے زندگی میں بڑے لوگوں کو, عاطف صاحب, بڑے لوگوں کو ہارنا سکھایا ہے. یار ہم جیتنا ہی سیکھتے, صرف زندگی میں ہارنا سیکھیں, ہار کو ماننا سیکھیں, اور اللہ کے لیے ہارنا سیکھیں. قربان جائیے, کیا ہار ہوگی امام علی مقام کی, ایسی ہار پہ ہم قربان جائیں. اور کیا وہ گھٹیا جیت ہوگی جو یزید کی جیت تھی. آج تک دنیا جو ان سے لعنت بھیج رہی ہے اس جیت پہ, وہ جیت پہ لعنت ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے, اور وہ ہار جو ان سے, اس پہ ہم قربان جانے کو تیار ہیں جو اللہ کے لیے. تو حضور والا اپنی زندگی میں افسر سے ڈرنا چھوڑیں, اللہ سے ڈرنا شروع کریں. افسر سے اس لیے ضرور ڈریں کہ اصول کو زیادہ بہتر جانتا ہوگا, حق کی بات کرے ڈریں, سچا انسان ہے ضرور ڈریں, کریکٹر فل ہے ضرور ڈریں, لیکن فار گاڈ سے اگر اللہ سے اجر لینا ہے تو اس سے بڑا اجر کوئی نہیں. ہم میں سے ہر کوئی اپنی محدود سی زندگی میں, محدود سے وسائل میں کسی نہ کسی شکل میں ایک مجاہد ہے. آپ کا ویپن سے بھی جہاد ہے, آپ کا قلم سے بھی جہاد ہے, میرا زبان سے جہاد ہے. میرے جہاد کی شکل کیا ہے, میں زبان سے جہاد کرتا ہوں, پاکستان کے کونے کونے میں جاتا ہوں, یوتھ کی برین واشنگ بھی کرتا ہوں, ان کے ساتھ بات چیت بھی کرتا ہوں. میرے پیج پہ اگر پولیس کی کوئی ویڈیو, میں ذاتی طور پہ, میں پولیس کو جس طرح میں جانتا ہوں, میں تو اچھا جانتا ہوں, میرا پولیس کے ساتھ ہمیشہ ہی اچھا ایکسپیرینس ہے. جہاں جہاں میں نے پڑھایا, جہاں جہاں عزت کمائی ہے, یہ محبت کرنے والے اور قدر کرنے والے لوگ ہیں. صرف ہوتا کیا ہے, محبت ملے نا تو محبت کرنے کو دل نہیں کرتا.
نہیں جی میں پورے شہر کی طرف سے، پورے لاہور کے تمام لوگوں کی طرف سے آپ سے محبت کرنے آیا ہوں. آپ کا اگر محبت کرنے کو، میری اس بات کو یاد رکھ کے نا، آپ کے پاس جو آیا ہوگا نا وہ بیچارہ مظلوم، اس سے محبت ضرور آپ نے کرنی ہے. کیوں؟ آپ یہ بات یاد رکھیے گا، سر نے کہا تھا، دل کی دعاؤں سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یار مجھے آپ سے محبت ہے. آپ لوگ ہیں تو میرا شہر چل رہا ہے، آپ نہیں ہیں میرا شہر نہیں چل سکتا. میرے بچے محفوظ نہیں ہیں، میرا شہر محفوظ نہیں ہے، میری فیملی محفوظ نہیں ہے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ نظریہ ہمارا یہ ہے کہ اپنی ہم اس زندگی میں اپنے کام کو کرنا ہی ہے. کیوں نہ اس کام کو تھوڑا سا بہادری سے کر لیں، کیوں نہ اس کام کو تھوڑا سا جرت سے کر لیں، کیوں نہ اس کام کو تھوڑا سا ہمت سے کر لیں، کیوں نہ اس کام میں تھوڑی سی نیت بدل لیں، اتنی نیت بدل لیں کہ ہمارا کام تو کام رہے لیکن کام کے ساتھ اس کا اجر بھی ملنے لگ پڑے، کام جون سا وہ اجر بھی دینے لگ پڑے. سر دیکھیں یہ ہم جاب کر رہے ہیں، سیکنڈ آپشن تو کوئی نہیں ہے، جاب تو کرنی ہے. ایک اصول اور لے لیں چھوٹا سا، اور وہ اصول کیا ہے کہ اگر جاب کرنی ہے تو جاب کا گلہ نہیں کرنا. اگر نوکری کرنی ہے تو نوکری کا گلہ نہیں کرنا. ہوتا کیا ہے، میں کیونکہ میں بینگ اے ٹرینر میں بہت زیادہ ٹریول کرتا ہوں. چند دن پہلے بھی کچھ دوستوں کو میں بتا رہا کہ میں نے کچھ عرصے کی بریک لے لی، 3 مہینے کی بریک لے لی. مجھے ٹریول بہت زیادہ کرنا، بائی روڈ ٹریول، بائی ایئر ٹریول بہت زیادہ کرنا پڑتا، دوسرے ملکوں میں جانا پڑتا. تو میں کسی اپنے بزرگ کے پاس بیٹھا ہوں تو میں نے گلا کیا جی، میں کہا جی میرا کی کام ہے گا، اب دیکھو جی میں تبلیغی جماعت اتنا بوری ہے، بسترا چکیا ہوتا ہے تو مینوں موو کرنا پہنتا. تو کہنے پتر چھڑ دے. میں کہ چھڑ کے میں سکتا نہیں ہے کیونکہ میرے بچوں کی روٹی یہ جڑی ہوئی ہے، میری عزت بھی یہ جڑی ہے، میری شناخت بھی جڑی ہوئی ہے. کہنے پھر پتر رونا چھڑ دے، پھر رونا چھڑ دے. تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ واقعی میں بڑی زیادتی کر رہا ہوں. اگر میں چھوڑ نہیں سکتا تو میں روتا کیوں؟ ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہم محرر ہیں، پولیس میں ہے، وردی ہم نے پہنی ہوئی ہے، ہمیں اعزاز ہے نا پولیس میں. ہم جب بندہ نہیں ہوتا تو بندہ دعائیں مانگتا ہے. مٹھائی آپ میں سے کئیوں نے بانٹی ہوگی. جب پولیس میں ہم ایک حوالدار بھی بھرتی ہوتے ہیں، صحیح ہوتا ہے، 4 بندوں کو بندہ بتاتا ہے جی میں اے دیکھ میرا کارڈ، میں پولیس سے ہو گیا. حضور والا اگر نوکری کریں خوش ہو کے کریں، شکر ادا کر کے کریں، قدر کر کے کریں. آپ سے کئی گنا قابل لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے، نوکری نہیں ہے ان کے پاس. آپ کا واسطہ، میرا واسطہ عوام سے رہتا ہے. عوام میں آپ سے، میرے سے زیادہ قابل لوگ آپ کو ملیں گے جو بے روزگار ہیں، جو قتل کرنے پہ مجبور ہیں، جو جرائم کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی جاب نہیں ہے. اللہ نے آپ کو ایک عہدہ بھی دیا ہوا ہے، وہ چھوٹا سا عہدہ ہے لیکن عاطف صاحب نے بتایا بڑا اہم عہدہ ہے. محرر کو تھانے کی ماں کہا جاتا ہے، تھانے کی دائی ہوتی ہے، اس کے بغیر تھانہ نہیں چل سکتا. اس کے بعد اس کی افیکٹیوٹی بڑی ہے، اس کی تھوڑی سی سمجھداری کسی کی زندگی بتا سکتی ہے، اس کی تھوڑی سی بے وقوفی کسی کی زندگی تباہ کر کے رکھ سکتی. تو یہ یاد رکھیے کہ آپ کا کام آپ کی نیت کے بدلنے سے عبادت بن جاتا ہے. اب کام دیکھیں، کام کرنا، میں نے کہا جی کام کو گلے سے نہیں کرنا. جب آپ کام کو گلے سے نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ کام کو گلے سے نہیں کریں گے تو خوش رہیں گے آپ. گلا انسان کے مزاج پہ اثر ڈالتا ہے، موڈ کو آف کر دیتا ہے. اچھا خاصا بندہ گھر سے آیا، ناشتہ کر کے، پراٹھا کھا کے، چائے پی کے، بیگم کے ساتھ جو سا وہ شام کا وعدہ، اگر میں آواں گا تو انشاءاللہ باہر جاواں گے گھومن پھر بچوں کے نال. لیکن کیا ہوا جی، وہ کام پہ آیا تو اس نے ساتھ ہی گلا شروع کر دیا. اب پورے دن کا گلا کرتے 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 اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے بعض لوگ ان کا رویہ ان کو چبا کر دیتا ہے. میں نے کہا جی وہ کن کا رویہ ان کو چبا کر دیتا ہے؟ کہتے یار جو اپنا کام کرتے روتے بھی ہیں، ان کے چہرے چبے ہو جاتے ہیں. چبے ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ چبے چہرے کے ساتھ شام کو جب گھر آتے ہیں تو بیگم کہتی صبح تسی کیسی جانا ہے، اور میں نہیں جانا، میرا دل نہیں کر رہا منہ لان میں، بچے سائڈ پہ کر دے، تینوں کی پتا میں کنی بستی کرائی ہے، یہ کتنا کام کیتا ہے. تو وہ شام کو چپا ہو کے جب بندہ آتا ہے، اگر گلا چھوڑ دے، ذہنی طور پہ تیار ہو جائے، مسئلے رہنے ہیں. یہ کام ہی مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے. مسئلے رہنے، گلا نہیں کرنا، شکر ادا کرنا. میرے مالک تیرا شکر ہے، میں کرسی کے اس طرف بیٹھا ہوں، ٹیبل کے اس طرف بیٹھا ہوں، اگر ادھر ہوتا میری حالت کیا ہوتی؟ ایک لمحے کے لیے سوچیے. اگر آپ کا خونی رشتے میں بھائی، خونی رشتے میں ایک بچہ، خونی رشتے میں آپ کا بیٹا سامنے بیٹھا ہو، آ کے اپلیکیشن دیا، آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ اسی وقت ایکشن کریں گے. سر جو سامنے آ کے بیٹھا ہے وہ کسی کا بیٹا ہے، وہ کسی کا بھائی ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے. اور اس سے بڑھ کے یہ لاہور میں ایک جگہ ہے رنگ محل. رنگ محل میں ایک بابا جی ہوتے تھے، ان کا نام تھا بابا فیروز، انتقال فرما چکے ہیں 60-70 سال پہلے.
تو بابا فیروز کا مزار ہے میانی صاحب، اگر آپ کبھی جائیں تو آپ کو جو ان سے اس طرف غازی علم الدین، اس طرف ان کا مزار ملتا ہے بابا فیروز کا. بابا فیروز جو ان سے تھے وہ خود سے بناتے، جوتیاں بناتے تھے، اور نفیس انسان تھے. خود سے بنانے والا بابا فیروز بڑا نفیس سا بابا. اب اللہ کی شان یہ تھی، بابا فیروز دعا مانگتا تھا، اللہ سن لیتا تھا. اللہ سب کی سنتا ہے، لیکن وہ صاحب دعا تھے. اللہ سب کی سنتا ہے، لیکن اللہ نے ان کو ایک ولی اللہ کا دوستی کا تعلق دیا ہوا تھا. تو بڑے بڑے لوگ دور دور سے چل کے ان کے پاس ریکویسٹ کے لیے آتے رہے، بابا جی دعا کریں. بڑا نفیس سا جوتیاں بنانے والا بابا. کسی نے بابے سے راز پوچھا کہ بابا جی راز بتائیں، آپ جوتیاں بناتے ہوئے موچی ہو کے ولی کیسے بن گئے؟ بابا جی نے کہا یار راز یہ ہے کہ پچھلے 40 سال سے میں خصے اور جوتیاں بنا رہا ہوں. 40 سال سے جوتی بناتے ہوئے، خصا بناتے ہوئے میں نیت کرتا ہوں کہ جس نے یہ پہننا ہے وہ میرے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے، میں رسول کا کلمہ پڑھتا ہوں. اگلا جملہ کیا کہا؟ بابے نے کہا جی نہ کام بڑے ہوتے ہیں نہ کام چھوٹے ہوتے ہیں، کاموں کی نیت کاموں کو بڑا بنا دیتی ہے، کاموں کی نیت کاموں کو چھوٹا کر دیتی ہے. تو اگر آپ کے کاموں میں نیت یہ ہے کہ یار جو سامنے بیٹھا ہے یار وہ اللہ کا نام لیتا ہے، وہ مخلوق خدا ہے، میرا اس سے اچھا عمل جو ان سے ہے وہ اللہ راضی ہو جائے گا، اور اللہ راضی ہوتا ہے. آپ کو بڑی دنیا میں ایسے لوگ ملیں گے جن پہ اللہ کا کرم ہے، آپ محسوس کریں گے ان پہ کوئی خاص اللہ کا کرم ہے. ہم بہت سے دوست مل کے بیٹھتے ہیں اور دل سے ہم یہ کہتے ہیں، ایڈمٹ کرتے ہیں ہمارا حق نہیں ہے جتنا اللہ نے نوازا ہوا. حق کے بغیر مل جانا اللہ کا کرم ہوتا ہے. اتنی اوقات نہیں ہے، اتنا برتن نہیں ہے جتنا اللہ نے نواز دیا، اتنی صلاحیت نہیں ہے، اتنی قابلیت نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا آپ کا نیک عمل، کسی سے کیا ہوا عمل آپ کی اولاد کے آگے آ جاتا ہے، آپ کی نسلوں کے آگے آ جاتا ہے. سو یہی کام اس کو ولایت بنائے، اپنے کام کو کیا بنائے. میرا استاد کہا کرتا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی تسبیح، واصف علی واصف کا جملہ ہے، دنیا کے سب سے بڑی تسبیح آپ کا کام ہوتا ہے. آپ کام کو اللہ کے لیے کر رہے ہیں وہ تسبیح بن جاتا ہے. آپ کام کو نیت سے کر رہے ہیں وہ تسبیح بن جاتا ہے. آپ کام کو اس نظریے سے کر رہے ہیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہ کیا بن جاتا ہے، وہ عبادت بن جاتا ہے.